السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہی ہوں جس کا نام ہے ایک تھا الو اینک والا۔ ایک جنگل میں الف نگر کی بستی تھی۔ اس بستی میں بہت سے جانور بستے تھے۔ ان میں سے ایک الف نگر کا الو بھی تھا۔ وہ آج کل بڑا اداس رہتا تھا کیونکہ اسے آنکھوں سے کم دکھ رہا تھا۔ الو بھائی، مجھے لگتا ہے تم اندھے ہو رہے ہو، ایک دن پوپو پانڈا نے اسے آنکھیں کھولتے اور بند کرتے دیکھ کر کہا۔ الو اور ڈرا، نہیں تو مجھے تو نیند آ رہی ہے، اس لیے آنکھیں کھولتا اور بند کرتا ہوں۔ الو نے جھوٹ بولا اور پھر سے اس پیڑ سے اڑ گیا۔ اب اور کیا کرتا؟ ابھی وہ اگلے پیڑ پر بیٹھا ہی تھا کہ ہوشیار ہدہد اس کے پاس آیا۔ الو بھائی، آخر تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، نہ میں تارے گن سکتا ہوں، نہ پتے اور نہ ہی انار کے دانے۔ پیلا آم سفید لگتا ہے اور سفید انڈے عام لگتے ہیں۔ الو نے اداسی سے مسئلہ بتایا۔ تم ڈاکٹر بلو بلونگڑے کے کلینک سے ایک اینک کیوں نہیں لے آتے؟ ہوشیار ہدہد نے اسے مشورہ دیا۔ الو خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا اینک کا خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا۔ اگلی صبح اڑتے ہوئے اس کی نظر پارک میں بینچ پر بیٹھے ڈاکٹر بلو بلونگڑے پر پڑی۔ وہ ایک اخبار پڑھ رہا تھا۔ الو نے اپنا مسئلہ ڈاکٹر بلو بلونگڑے کو بتایا تو اس نے اسے ایک اینک دی۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، اب ہر چیز صاف اور بڑی بڑی نظر آنے لگی۔ اینک لگا کر وہ خوشی سے چیخا۔ الو بھائی، یہ اخبار پڑھ کر دیکھو اور روز پڑھا کرو۔ بلو بلونگڑے نے انگریزی اخبار اس کی طرف بڑھایا۔ واپس آتے ہی بی بی بطخوں نے اس کے آنکھوں پر لگی اینک دیکھی۔ اینک کے شیشوں سے الو کی آنکھیں اور بھی بڑی اور گول نظر آ رہی تھیں۔ واہ الو بھائی، یہ اینک تو تمہاری آنکھوں پر بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ بی بی بطخوں نے تعریف کی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس دن الف نگر میں الو کی اینک کی ہی باتیں کرتے رہے۔ اتنی باتیں کہ الو اینک والا الو کہلانے لگا۔ اینک والا الو اب سارا دن درخت پر بیٹھ کر انگریزی اخبار پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھتا ہے۔ اور ہاں، اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ موٹی اور گول ہو گئی ہیں۔ ہماری کہانی ختم ہوتی ہے اور اب ہم آپ سے ایک نئی کہانی میں ملیں گے۔